تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جب یہودیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ انہیں شہید کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا آسمان پر۔ تو یہ قادیانی لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کے اس بات کا انکار کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو اس بات پر اعتراض کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہ نماز کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کہاں کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں تاکہ اپنے باطل نظریے کو لوگوں میں پھیلا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وضو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مناسب سمجھتے ہیں ان کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، کو اٹھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں، تو سننے کے لیے تو آدمی کے کان ہوتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک کان ہیں کہ جسم کو ثابت کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے پکار کو سنتے ہیں، بندوں کو دیکھتے ہیں، اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے شایان شان ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آسمان پر اٹھا لیے، وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں اس اعتبار سے وہ نماز پڑھتے ہیں، اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے دنیا پر، وہ 40 سال آ کر حکومت کریں گے، اور دمشق کی جامع مسجد میں، یعنی وہ مسجد کے مینار پر وہ اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، اور جامع اموی مسجد میں وہ فجر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں وہ ہوں گے تو وہ وہاں پر خود نماز پڑھائیں گے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ 5 نمازیں ادا کرنے والے بنیں گے۔ ان کی اپنی امت پر تو 2 نمازیں فرض تھی، لیکن جب یہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ 5 نمازیں پوری ادا کرنے والے ہوں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے تو یہ خود امامت کرانے والے ہوں گے۔ جن کے پاس مال ہوگا اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اور حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ تو حدیث پاک میں ایک مقام بھی لکھا ہوا ہے کہ فجر روحا نام سے ایک مقام ہے، تو وہاں اس مقام سے یہ احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دیں گے، وہاں آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ و سلام کا جواب دیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، ساتھ میں 2 قبریں اور ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، تو وہاں پر ان کی قبر بھی بنے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں مجھ سے والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیا ہے، اور مجھے بدبخت اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں، جب میں مروں گا، جب میں اٹھایا جاؤں گا، تو میرے اوپر سلامتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم کا جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ پکی صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے جس کے اندر لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ یہودی یہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے اور وہ کلام کر رہے تھے، تو کلام لوگ سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنایا ہے۔ لوگ سن رہے ہیں، اس کے باوجود یہود ان کے اللہ حفاظت فرمائے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، زنا کی تہمت لگاتے ہیں کہ وہ جو ہے یہ حدیث علیہ السلام حلال ہی نہیں تھے، اس طرح کے بکواس کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کی حالت میں نبوت عطا فرمائی ہے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے یعنی بچپن میں پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا عمومی طور پر، وہاں عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی تذکرہ فرماتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، میری بات نہیں ہے، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے جس کے اندر لوگ شک کر رہے ہیں، یہ یہودی اعتراض کر رہے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو۔ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے کہ جو محتاج ہو، جس بندے کی ضرورت ہو کسی چیز کے بارے میں اور وہ چاہتا ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں کے بڑی بڑھاپے کی حالت میں ہمیں اولاد کے ایک سہارا ہوگا کہ وہ ہمارے سہارا بنیں گے، ہمیں ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو سبحانہ یعنی لفظ جہاں بھی آتا ہے عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون کا لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی عبادت کرو، مجھے معبود نہ سمجھو، میں معبود نہیں ہوں، مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ عیسائی جو ہیں یہ تثلیث کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض عیسائی جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تینوں مل کر خدائی نظام چلا رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نظام کون چلا رہا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نظام نہیں چلا سکتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جو رب پہلے بھی نظام چلا رہا تھا وہی رب ان کی پیدائش کے بعد بھی نظام چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، لہذا فرمایا فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہی سیدھا رستہ ہے، اسی کو معبود سمجھنا ہی صحیح سیدھا رستہ ہے۔ اگر اس رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنانے کی کوشش کی گئی تو یہ گمراہی کا رستہ ہے، ناکامی کا رستہ ہے، جہنم کا رستہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور خسارہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بچنے کی توفیق